ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں، ہمیں بیان کیا عبداللہ بن ابی شیبہ نے، وہ ابو احمد سے، وہ سفیان سے، وہ ابو الزناد سے، وہ عارض سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یشتمنی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، وما ینبغی لہ ان یشتمنی، اور اس کو یہ لائق نہیں کہ وہ مجھے گالی دے، ویکذبنی، اور وہ میری تکذیب کرتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے، وما ینبغی لہ، اور اس کے لیے یہ جھٹلانا لائق نہیں ہے، اما شتمہ، رہا اس کا مجھے گالی دینا، فقولہ ان لی ولدا، اس کا یہ کہنا کہ میرے لیے اولاد ہے، یہ گالی ہے، واما تکذیبہ، اور اس کا مجھے جھٹلانا، فقولہ لیس یعیدنی کما بدأنی، اس کا یہ کہنا کہ جس طرح اس نے مجھے ابتداءً پیدا کیا وہ مجھے لوٹا نہیں سکتا۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ حدیث قدسی، اس کی تعریف کیا ہے؟ عام طور پر اس کی تعریف میں اہل علم نے بہت اختلاف کیا ہے۔ جتنی اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ اعتراض ضرور ہے۔ اس کی سب سے جامع اور بہتر تعریف وہ یہ ہے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے آپ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، جس بات کو بیان کرتے وقت آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ الفاظ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں کہ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہو، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، یہ علماء کی تعریف ہے اور اس پر اعتراضات ہیں۔ خیر ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ حدیث قدسی کی تعریف یہ ہے کہ آپ بات کرنے لگیں، آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے، یہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر آپ نے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ گالی دینا یعنی عیب لگانا۔ گالی عیب ہوتی ہے نا، آپ ذرا غور کریں گالی پر، گالی عیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ عیب ہے، کیونکہ جو بیٹا لیا جاتا ہے یہ دو تین وجوہات ہوتی ہیں اس کی۔ پہلی وجہ، اس میں انسان شہوت کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، وہ اپنی تسکین چاہتا ہے جس کا نتیجہ بیٹے کی یا بیٹی کی صورت میں نکلتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کمزور ہے، عاجز ہے، وہ یہ سوچتا ہے کل کو میں بوڑھا ہوں گا، مجھے سنبھالے گا کون، میری دیکھ بھال کون کرے گا، اس لیے میری اولاد اور میرے وارث کا ہونا ضروری ہے۔ تیسری بات، وہ کہتا ہے کل کو مجھے عدم ہے، میں نے ختم ہونا ہے، میں نے مرنا ہے، تو میرے بعد کے سلسلے کون دیکھے گا؟ یعنی یہ ساری مجبوریاں جمع ہو جاتی ہیں، سب مجبوریاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو کسی کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی محتاجگی نہیں ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کا مطلب ہے کہ اللہ کو عیب دار کرنا۔ تو جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کو، کسی کو اللہ سے ایسے جوڑے کہ اللہ اس کے لیے محتاج بن جائے، گویا یہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ اب اللہ کو گالی دینا صرف اتنا نہیں ہے کہ اللہ کا بیٹا ثابت کرنا، بلکہ اللہ کو گالی دینا یہ بھی ہے کہ نور من نور اللہ کا عقیدہ، اللہ کے نور میں سے نور، یہ وہی من وعن وہی عقیدہ ہے جو ابن اللہ کا عقیدہ تھا عیسائیوں کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کو گالی دینے میں سے یہ بھی ہے کہ کہا جائے اللہ تعالیٰ نے 10 عقلیں پیدا کی، عقول عشرہ، اب وہ دنیا کا نظام چلاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ معطل ہو کے بیٹھ گیا۔ یہ فلاسفہ اور گمراہ ملحدین کا یہ نظریہ تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرتا۔ اور اسی طرح صوفیہ کا عقیدہ کہ اللہ نے دنیا میں ایک کتب بنایا، پھر ابدال بنائے، پھر جو ہے نا وہ اس کے نیچے کئی جو ہے وہ، بہرحال یہ حفوات اور یہ
اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے والی باتیں ہیں، کیونکہ کتب کا معنی یہ لیتے ہیں کہ جس کو اللہ کے امور میں تصرف کا اختیار ہوتا ہے، یعنی وہ جو چاہے آگے پیچھے کر دیتا ہے، جس کو چاہے موت دے دے، جس کو چاہے بچا لے، جب چاہے بارش برسا دے، یہ معنی ہوتا ہے کتب کا ان کے نزدیک۔ غوث کا معنی غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی اس کی مخلوق کو کہنا کہ یہ غوث ہے، مدد کرنے، غوث کا معنی مدد کرنے والا، یہ اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو کہہ دینا یہ اولاد دیتا ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ بگڑی بنانے والا ہے، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کو گالیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، یہ سب کے سب امور اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو کسی اور میں یہ ثابت کرنا، دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، اللہ کے ساتھ شریک بنانا اللہ کو گالی دینا، چاہے وہ شریک اس کی ذات میں ہو، چاہے اس کی صفات میں ہو، چاہے اس کے افعال میں ہو، کسی بھی طرح ہو اللہ کو وہ گالی ہے۔ اور اسی طرح آدم کا بیٹا میری تکذیب کرتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے۔ جھٹلانا یہ ہے کہ یہ کہتا ہے اللہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے گا، اللہ نے پہلی دفعہ تو پیدا کر دیا، دوبارہ اللہ مجھے اٹھائے گا نہیں۔ حالانکہ جس اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا، دوبارہ اٹھانا بھی اس کے لیے بڑا آسان ہے، کیونکہ انسان جب اللہ کی قدرت نہیں صرف اپنی ناقص عقل کو دیکھتا ہے، پھر اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب انسان مٹی بن گیا، ختم ہو گیا، اس کی ہڈیاں ختم ہو گئیں، تو یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوگا، کیسے اللہ یہ سارا نظام دوبارہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے، یہ نظریہ رکھتا ہے، یہ میری تکذیب کرتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے۔ یہ ہے اس حدیث مبارکہ کا مطلب۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا قتیبہ بن سعید نے، اور اس حدیث کا باب سے تعلق یوں بنتا ہے کہ باب تھا مخلوق کی ابتدا کے بارے میں، تو اس میں یہ لفظ ہے کما بدأنی، جس طرح اللہ نے میری ابتدا کی، یعنی ابتدا کا ذکر یہاں پر آ گیا۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مغیرہ بن عبد الرحمن القرشی نے، وہ ابو الزناد سے، وہ اعرج سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما قضى اللہ الخلق، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، فیصلہ کیا، کتب فی کتابہ، اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا، وہو عندہ فوق العرش، اور وہ کتاب اس کے پاس ہے عرش کے اوپر، ان رحمتی غلبت غضبی، بے شک میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر غالب آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو بنانے کا فیصلہ کیا، اس نے کتاب لکھی، کتاب سے مراد وہی لوح محفوظ ہے۔ یہ کتنا عرصہ پہلے لکھی گئی؟ 50,000 سال پہلے، حدیث میں آتا ہے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ کے پاس ہے عرش پر۔ اب یہاں سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر، وہ اللہ کے پاس ہے عرش کے اوپر، اللہ عرش پر ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، یا جو لوگ کہتے ہیں اللہ لا مکان ہے، اس کا مکان ہی کوئی نہیں، جس طرح کہ یہ اکثر صوفیاء یہ لفظ بولتے ہیں وہ لا مکان ہے، یہ دونوں کے دونوں عقائد ایسے ہیں جو کتاب و سنت میں ذکر ہی نہیں ہے، قرآن و حدیث کے خلاف نظریات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جہت اور اس کی سمت ہے اور وہ عرش کے اوپر ہے، اس کے خلاف ہر عقیدہ جھوٹا ہے اور باطل ہے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ کتاب لوح محفوظ لکھی جا چکی ہے اور وہ اللہ کے پاس ہے، عرش پر ہے۔ حدیث کا ظاہر یہی ہے۔ بعض اہل علم نے کہا عرش پر ہونے کا مطلب ہے کہ عرش سے نیچے ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اندہ عربی زبان کے اندر، عربی گرامر میں چیز کے پاس ہونے کے لیے نہیں بولا جاتا۔ چیز بندہ اس کا مالک ہے، چاہے وہ دور بھی پڑی ہے تو اس کے لیے کہہ دیا جاتا ہے المال عند زید، مثلا آپ کے گھر پہ پیسے پڑے ہیں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں عندی مال، میرے پاس مال ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے تیرے پاس تو ہے ہی نہیں، تو عربی گرامر کے اندر اندہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی بندہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، وہ چیز موقع پر موجود ہو یا نہ ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عندہ کا معنی ہے اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ اس کا مالک ہے۔ لیکن یہ بات
خالی اندہ سے استدلال نہیں ہے، یہاں پر فوق العرش، عرش کے اوپر ہے۔ خالی اندہ ہوتی نا تو پھر یہ بات تھی، یہاں پر فوق العرش ہے، عرش کے اوپر ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، عرش کے اوپر اللہ کا علم ہے، یہ بات بھی ایک تعویل ہے۔ بظاہر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ تو وہاں پر رکھی ہے جہاں پر اللہ کے حکم سے فرشتے بھی وہاں سے چیزیں لیتے ہیں، لیکن عند العرش اللہ تعالیٰ نے جب اس کو لکھا تھا تو وہ اللہ کے پاس ہی تھی، اور اب بھی اللہ کے پاس ہے۔ حدیث کا ظاہر یہی ہے، عرش کے اوپر ہے۔ عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی مخلوق اللہ نے کوئی پیدا نہیں کی، سب سے بڑا عرش ہے۔ اور یہ عرش جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بیٹھا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے، بس یہ عرش ہے، کیونکہ اللہ تھا اور عرش بھی نہیں تھا۔ کان اللہ ولم یکن شیء، اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، جب عرش بھی نہیں تھا تو اللہ تھا۔ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہو یا اس کو سہارا ہو عرش کا، یہ نظریہ غلط ہے۔ اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اوپر بیٹھا ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت جلوس، بیٹھنا ثابت نہیں ہے حدیث کی کتابوں میں یا قرآن میں، اتنا کہ اللہ اوپر ہے بس۔ اس کی کیفیت کیا ہے، وہ بیٹھا ہے، وہ کھڑا ہے، کس طرح، اس کی کیفیت نہیں بتائی گئی، ہمیں صرف اتنا پتہ ہے جتنا بتایا گیا۔ ہاں اس کے بارے میں عقیدے کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بائن عن خلقہ، وہ اپنی مخلوق سے جدا ہے، یعنی اس کا عرش جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، اس سے جدا ہے۔ یہ عقیدے کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور یہ ضرورتاً یہ بات کہی جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے صفت عرش یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے جس میں اس نے ساری تقدیر لکھی تھی، اور اس میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی ہے، غالب آ چکی ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے سبقت لے گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں تقدیم و تاخیر نہیں ہے، یہاں پر مطلب اس کا یہ ہے میری رحمت کا جو تقاضا ہے وہ میرے غضب کے تقاضے پر غالب آ گیا، مطلب میری رحمت کے حقدار زیادہ ہیں بنسبت میرے غضب کے حقداروں کے، جن پر میری رحمت ہوتی ہے وہ زیادہ ہیں، اور جن پر میرا غضب ہوتا ہے وہ کم ہے۔ آپ کہیں گے جی حدیث کے اندر تو آتا ہے کہ 999 جہنم میں اور 1 جنت میں، تو غضب کا تقاضا زیادہ ہوا کہ رحمت کا؟ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 999 جب جہنم میں گئے تو جس کا تقاضا بنتا ہے غضب کا بنتا ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا پر بھی ہے، لمحہ بلمحہ ہر گناہگار پر اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نہ رکھے تو ایک بندہ گناہ کرے اور اللہ اسی وقت اس کو سزا دے دے، اسی وقت اس کو سزا دے دے۔ اللہ کی رحمت ہر فاسق و فاجر گناہگار پر ہے، دنیا میں ان پر رحمت ہونے سے مراد عذاب کا لیٹ ہونا، یہ رحمت ہے۔ اور مومن پر بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی سزا کو لیٹ کرتا ہے، اس کو توبہ کا موقع دے دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جیسے گناہ ہوتا اسی وقت سزا دینے لگتا تو کوئی دنیا میں بچتا نہ۔ یہ رحمت غالب ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اب دنیا میں عذاب کتنا ہے، نہ ہونے کے برابر، اور رحمتیں کتنی ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ اور غضب کم ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، حتیٰ کہ حساب و کتاب کا شروع ہونا بھی اللہ کی رحمت، حساب ہی شروع نہیں ہوگا۔ پھر انبیاء سفارش کریں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ حساب شروع کر، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ حساب شروع کرے گا۔ پھر وہ کسی کو بھی سزا دے گا تو اس کے جرم سے بڑھ کر نہیں دے گا، یہ اس کی رحمت ہے۔ اگر وہ محض غضب کا اظہار کرتا تو وہ ایک غلطی پر بھی زندگی بھر کی کسی کو ایسی ایسی سزا دیتا کہ جو ناقابل معافی۔ اس نے صرف کہا صرف شرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جس کو چاہوں معاف کر دوں، جس کو چاہوں سزا دوں۔ یہ بھی رحمت ہے کہ نہیں ہے کہ ایک جرم اس نے دنیا میں ایسا رکھا ہے کہ جس کو معاف نہیں کرے گا، باقی سارے جرموں کو وہ چاہے تو معاف کر دے۔ اب رحمت زیادہ ہے کہ غضب زیادہ ہے؟ رحمت زیادہ ہے۔ تو یہ ہے حدیث مبارک
اللہ تعالیٰ کی یعنی صفت رحمت کا جو تقاضا ہے وہ غضب کے تقاضے پر غالب آ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 3193 اور 94